ہاں ظاہر ہے کچھ بھی نہیں ملا نا، اگر جنت میں بھی نہیں گیا تو، اگر جنت میں نہیں گیا تو پھر جہنم میں جائے گا۔ اب رہی بات زندگی کو گزارنا، زندگی صرف گزارنے کے لیے تو نہیں آئے ہم یہاں پر، ہم زندگی گزارنے کے لیے تو صرف نہیں آئے یہاں پر کہ چلو بھائی 50-100 سال رہ کے آ جاؤ، یہ ہالیڈے پہ تھوڑی آئے ہم۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد کے لیے ہم کو یہاں بھیجا ہے، ایک امتحان کے لیے بھیجا کہ یوم ازل میں جو کچھ اللہ نے ہماری تقدیر میں لکھا تھا، اب اس دنیا میں آ کے ہم نے وہ حاصل کرنا ہے۔ اگر یوم ازل میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے ایمان مانگا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایمان کی دولت سے سرفراز کیا، دنیا میں آ کے آپ کو پھر مومن بننا ہے نا، مرشد کامل ڈھونڈنا ہے۔ دنیا میں آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس آپ کام دھندا کریں، بیوی بچے ہوں، ماں باپ کی خدمت کریں، اسی طرح زندگی گزر جائے۔ نہیں تو پھر جانور بھی اسی طرح آتے ہیں دنیا میں، کتا، بلی، گائے، بھینس، کوا، یہ سب آتے ہیں بغیر اللہ کو پہچانے، مر جاتے ہیں یہ بھی۔ تو انسان ہو کر بھی یہی زندگی جی کے مرا تو کیا فائدہ ہوا تیرے انسان ہونے میں؟ اپنی تقدیر کو تلاش کر، کوئی مرشد کامل ڈھونڈ جو تیری تقدیر تجھے دلائے، تجھے اس راستے پر چلائے جو تیری تقدیر میں رب نے لکھا ہے۔ مرشد کے بغیر یہ راستہ نہیں ملتا۔ تو اس دنیا میں زندگی گزارنا ایک امتحان کی مانند ہے، ایک آزمائش ہے۔ اس دنیا میں آ کے صرف جینا نہیں ہے، بھگوان کو دل میں لانا ہے۔ اگر کامیاب ہو گیا تو تیرا کام سفل ہو گیا، ورنہ پھر ناکام ہو گیا، یو آر اے فیلئر۔ لیکن اکثر لوگ جب بڑھاپا ان پہ آنے لگتا ہے، اٹھا بیٹھا نہیں جاتا ہے، ان کو لگتا ہے اوہو 60-70 سال عمر ہو گئی ہے، اب آگے تو وقت قریب ہے۔ اس وقت پھر ان کو جو ہے نا تسبیح پکڑنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، جب دنیا میں کوئی ان کو لفٹ نہیں کراتا، نہ اولاد لفٹ کراتی، نہ کوئی اور، تو پھر تسبیح لے کے بیٹھے رہتے ہیں 5-6 گھنٹے۔ ان کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے، نہ کوئی ملنے آ رہا ہے، نہ کوئی نہ اٹھ کے کہیں جا سکتے ہیں، اور بیچارے کیا کریں گے؟ لیکن بڑھاپے میں آ کے اللہ کو بیوقوف بنا رہے، جوانی میں تو دھینگا مستی کرتے رہے، تم نے کبھی اللہ کا سوچا بھی نہیں۔ جب تمہارے اندر طاقت تھی اٹھنے بیٹھنے کی، جنگل جانے کی، نفس پاک کرنے کی، اس وقت تو تم نے دنیا میں اپنا وقت برباد کیا، سارے عمر پیسہ بناتے رہے، بینک بیلنس بنایا، بڈھے ہو گئے، وہ پیسہ اپنے کام بھی نہیں آیا، اولاد کھا گئی، اور دھکے دے کے تجھے باہر نکال دیا، اولڈ ایج ہوم میں بٹھا دیا، میرے بڈھے کو یہاں بھیج دو، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے کتنا زور دیا ہے قرآن شریف میں کہ لوگوں پر خرچ کرو۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ کتنی بڑی بات ہوئی ہے کہ متقین کی تشریح کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، متقین وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور صلاۃ کو قائم کرتے ہیں، اور تیسری شرط کیا ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے وہ لوگوں کو دیتے ہیں۔ اب یہ رزق دو طرح کے ہوگا، ایک تو روٹی پانی، اور ایک دل کا نور کھلانا، روحوں کی غذا۔ ابھی تو روحوں کی غذا نہیں دے سکتا تو جسموں کی غذا کھلا لوگوں کو۔ جب روحوں کی غذا دینے کی صلاحیت آ جائے گی، پھر تو بھوکی پیاسی روحیں آئیں گی تیرے پاس، سب پہ نظر کر کے اپنا سینہ خالی کر دینا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جگہ جگہ اللہ نے یہی فرمایا، مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، خرچ کرو خرچ کرو، کہیں نہیں لکھا سیو منی اینڈ یو آر سیونگ منی۔ لوگ بولتے ہیں سیو سم تھنگ فار دا رینی ڈے۔ If you have some money and you're saving it for the rainy day, do you think your God will die in that rainy day and nobody will help you? آج جس نے تم کو دیا ہے رینی ڈے میں بھی وہی دے گا نا۔ اب اگر یہ بھی ایمان نہیں ہے تیرا تو پھر کہاں کا مسلمان ہے تو، کہاں کا ہندو ہے؟ تجھے بھگوان پر وشواس نہیں ہے تو انسان پر کیا وشواس کرے گا تو؟ جو انسان پر وشواس نہیں، جو بھگوان پر وشواس نہیں کرتا وہ انسان پہ کیسے کرے گا؟ یہ ہے کہانی۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اب اگر بانٹنے والا اس کے پاس پیسے ہیں تو پیسے دے، نور ہے تو نور دے، اور اگر اس کا رزق صورت گوہر بن کے سینے میں بیٹھا ہو تو وہ کیا بانٹے؟
جو جس کے پاس ہے وہی بانٹے گا، جس کے پاس جو ہے ہم گوہر بانٹ رہے ہیں.